ياسين اللهم صل على محمد وعلى محمد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم صل على محمد وعلى محمد واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية له أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم وله ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا
أنعامهم فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم مومنین سے معروضہ ہے 1 سورہ الحمد 3 سورہ قل اللہ پڑھ کر جناب میر شمشیر علی بیگ صاحب مرحوم جناب مرزا شمشیر علی بیگ صاحب مرحوم ابن مرزا ابراہیم علی بیگ صاحب مرحوم کے لیے ارسال فرمائیں اور بخش دیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آپ حضرات سے ایک اور معروضہ 1 سورہ الحمد 3 سورہ قل اللہ پڑھ کر جناب فیض النساء مرحومہ کے لیے ارسال فرمائیں بخش دیں صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرما ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ کمر خم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علم
علمبردار آخر بائت آباد علمبردار آخر بائت آباد لبے دریا علمبردار بھی کام آ گیا آخر بسب اللہ حافظ حضرت زینب بسب اللہ حافظ حضرت زینب کی تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر کا جب ابن ابو تراب بروئے زمیں گرا بے دست ہو کے خاک پاؤ میں جبیں گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شہ کہیں گرا چلائے فاطمہ کے میرا ناز نے گرا چلائے فاطمہ کے میرا ناز نے گرا کٹتا ہے کوئی دم میں سرس نوجوان کا مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا سنتے ہی اس صدا کے شہنشاہ بیروبر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوئے پسر چلاتے تھے قولی اکبر چلے گرا چلاتے تھے قولی اکبر چلے گرا مجمع ہٹاؤں فوجی ستم کا ترائی سے بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے اکبر اجڑ گیا میرا گھر واپس اکبر اجڑ گیا میرا گھر واپس سیدھی نہ ہو گیا بے کمر واپس سیدھی نہ ہو گیا بے کمر واپس ہے آج تازہ داغے پدروا مصیبتہ کاٹا گیا چوری تجگر کاٹا گیا چوری تجگر پرسات و دو نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹتا چلو گا میرے سر پیٹتا چلو گا میرے اکبر قریب لا جو لائے حسین کو عباس جہاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا حسین دو کو غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کی شہبرار پہلو میں لاش کی شہبرار ایک بار غصے چونکے عباس ذی وقار اور جہاں کنی میں آنکھوں کو کھولا بغال زار پوچھا کدھر ہو اے میرے
آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار صدمے گئے جا کنی سے جدائی کے بھائی کا داغ پوچھا کوئی بھائی کا داغ پوچھا کوئی ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ تصدق جب غلام ساغل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام جس جا پڑا قبر کا بھی جس جا پڑا قبر کا بھی ہوئے مقام سر کے نقان ازاد امام دلیر کا مسکن ہے ترائے میدر کے شیر کا مسکن ہے ترائے میدر کے شیر کا یہ کہہ کے ڈال دی تنے پر نور پر ابا فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پہ میں فدا یہ قلت عقیر ہے اے میرے دل ربا اس کو بھی لوٹ لے گے مگر اس کو بھی لوٹ لے گے مگر بانی چھن جائے گی ردائیں بھی اس سجدہ میں سر ننگے بیوے نکلے گے بلوا سر ننگے بیوے نکلے گے بلوا یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہوں بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مجاز سے خون کے قطرے ادھر ادھر کسی ہاتھ سے حسین پکے کسی ہاتھ سے حسین پکے من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے فاتحہ کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے بھی رنوا مجرا لو میرا کچھ بات کرو میں تمہیں فدا میرے رنوا مجرا لو میرا میں کوک جلی ماتا
خود زندہ سے چھٹے زندہ میں گئی دربار گئی سر ننگے سرے بازار گئی بن تیرے بن تیرے زلے اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم بھتیجا پاس نہیں اب مجھ کو اب مجھ کو کسے کے پوچھے گی اگر مجھ سے صغرا ہے کس جا میرا کیا اسے بولا کیا اسے کہو بھیا میرے بیرنوا مجرا لو میرا کہہ دے چلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا خبر پشور علپیم خبر پشور علپیم ماتم میں 3 روز رغے شور شہن سے روئے لپڑ روئے لپڑ مختل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی پغام زینب جبین لہت پائے دھرے کرتی تھی بیان میرے کلائے مرد حسین
ہم شیر تیز ستواری ہم شیر تیز ستواری اللہ میری بات بھی پوچھنا اپنے زندہ کی واردات بھی پوچھنا اپنے میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا ہوگا ہو جو چلو کرو گے تو پرسا بھی آ کوئی نہیں پرسا بھی آ کوئی منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین اب روزہ کی طرح سے بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نا آخر کبھی تو آئیں گے آخر کبھی تو آئیں گے تکیہ کار سازیے پروردگار پر اس دم تو صاحباں بھی نہیں ہے مزار پر اے کربلائے سرورے دلگیر الوداع قتل گائے اے قتل گائے حضرت شبیر اے قبر ابن صاحب اے بھائی جا جاتے اے بھائی جا جاتے کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورین ہمارے قبول کی بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بٹھا بھیا میں بے نقاب بھیا میں بے نقاب روکے قنات خالی گود بھابی کیا خالی گود بھابی سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے گئے تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے گئے کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں قصتان ہے جواب بھی نہیں بھیا گلے لگا لو تو بھیا گلے لگا لو تو آئی ندا سے دار خدا آئی ندا سے دار خدا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے دعائے سلام کی امام زمانہ پڑھیں. بسم اللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ دیں. آپ حضرات سے معروضہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مرزا شمشیر علی بیگ مرحوم و مغفور ابن جناب مرزا ابراہیم علی بیگ مرحوم مغفور کے لیے وصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما بس سببها قرأت سورة الفاتحة للمرحوم المذکور بحق محمد وآلہ الطاہرین. مرحوم کی مغفرت اور درجات بلند ہونے کے لیے حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت اور ان کے درجات بلند ہونے کے لیے مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا سامنے تشریف لا لیں تاکہ جو بعد میں ان کے لیے دقت ہو مشکل نہ ہو. صلوات پڑھتے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطه ویاسین والملاقب برحمة للعالمین بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقال والحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان محترم، میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جسے سنہ میں کلام قرار دیا وہ سورہ ملک جو قرآن مجید کا 66واں سورہ ہے، اس کی پہلی اور دوسری آیت، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، خالق ارض و سما مالک کون و مکان کا کلام، جس میں پروردگار عالم نے ہر شے کو جمع کر دیا، ہر شے کا احاطہ قرآن مجید میں ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ارشاد ہوا کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبض قدرت میں کائنات کی باغ ڈور ہے،
جو کچھ ہے وہ پروردگار عالم کا ہے، زمین اس کی، آسمان اس کے، سمندر و دریا اس کے، پہاڑ اس کے، سب کچھ اس کا ہے۔ اس کے اشارے کے بغیر کوئی شے حرکت نہیں کر سکتی۔ جو ہوتا ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے اشارے سے ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک کلامی بحث آتی ہے کہ چاہنا کیا ہے، تو وہ عز من تشاء و تذل من تشاء، پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ یہ چاہنے سے مراد کیا ہے؟ تو کلامی جو مباحث ہیں وہاں پر گفتگو ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کا چاہنا اور ہمارا چاہنا دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے چاہنے میں اور اس کے چاہنے میں، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو چاہنا ہے یہ ایسا لگے کہ ہم اپنی مرضی جیسے ہے ویسی پروردگار عالم بھی اپنی مرضی چلاتا ہے۔ مطلب چاہنا کیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ہمارا چاہنا اور اس کا چاہنا فرق ہے۔ ہم جب چاہتے ہیں کہ کسی کو رتبہ ملے، مقام ملے، پہلے دیکھتے ہیں ہماری پارٹی کا ہے کہ نہیں، ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں، ہماری اطاعت میں ہے کہ نہیں، ہماری اتباع میں ہے کہ نہیں، ہمارا سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، ہمارا حکم فالو کر رہا ہے کہ نہیں فالو کر رہا۔ ہمارا ہو تو ہم سب کچھ دیں گے، اور اس میں بھی ہمارا رشتہ دار ہو تو ہم آگے رکھیں گے، ہمارا قریبی ہو تو ہم بڑھائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور کمال یہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا چاہنا ہے، پہلے اپنے پھر بعد میں، بعد والوں کا مسئلہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن جب وہ چاہتا ہے تو نہ رشتہ داری دیکھتا ہے، نہ اپنا دیکھتا ہے، نہ پرایا دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے مانگنے کا طریقہ کیسا ہے، کیسے مانگ رہا ہے۔ اس کا چاہنا اور ہمارا چاہنا الگ ہے۔ وہ لیاقت و قابلیت دیکھتا ہے، وہ استعداد و صلاحیت دیکھتا ہے۔ کیوں ہم اور آپ نبی کیوں نہ ہو گئے؟ جناب ابراہیم نبی ہیں، جناب موسیٰ نبی، جناب عیسیٰ نبی، کیا ہو جاتا ہم اور آپ میں سے کوئی نبی ہو جائے؟ کہا صاحب وہ چاہ رہا تھا یہ نبی ہوں، ہم کیوں نبی نہ ہو گئے؟ بھئی کلامی مباحث ہے، اس میں نہیں جانا ہے، بس ایک لفظ آپ کی زحمت تمام، اس کے بعد موضوع انشاءاللہ موت و حیات جو بھی گفتگو رہے گی آپ کی خدمت میں۔ جو وقت دیا گیا ہے میرے لیے مشکل یہ ہے کہ جب الکلام یجر الکلام، کلام سے کلام نکلتے رہتے اور بات بہت آگے چلی جاتی ہے، اس لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ جو وقت دیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو واپس بھی جانا ہے جیسا بتایا گیا، 35-40 منٹ کا وقت ہے، اس میں آپ کی زحمت تمام کرنی ہے، اور اسی میں مصائب بھی ہیں اور یہ تمام تفصیلات ہیں۔ ہمارا چاہنا اور اس کا چاہنا فرق ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو اپنا دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو رشتہ داریاں دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو اپنا مفاد اور فائدہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ اپنا فائدہ نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ بندے کے لیے کیا ہے، بندے کا فائدہ کیا ہے۔ اس لیے روایات میں آیا ہے کہ جب بھی دعا کرو، اگر دعا قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ تمہاری دعا ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ ابھی نہیں، کچھ دیر بعد قبول کی جائے۔ توجہ فرمائیے، ابھی ہمارے لیے ہو سکتا ہے بہتر نہ ہو، رو کے رکھا ہوا ہے، ابھی اس کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، صحیفہ کاملہ کبھی اٹھا کے پڑھیے گا جسے زبور آل محمد کا درجہ دیا گیا ہے، زبور آل محمد صحیفہ کاملہ۔ چوتھے امام نے گریہ کیا ہے، روتا رہا جو باپ کو 40 سال، یہ مصرع ٹھیک ہے، سنیے، رکت کیجئے، گریہ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوتھے امام نے اپنی آنکھوں کے سامنے 72 لاشیں اٹھتے ہوئے دیکھے، تمام مناظر کو دیکھے، لیکن امام نے گریہ کے ساتھ ساتھ تربیت کی ہے۔ کون سی تربیت؟ تربیت نفس کی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے ایسے نفس کو سجایا ہے، اگر اٹھا کے دیکھیے تو پتا چلے دعا کیسے مانگی جاتی ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ بس یہی فرق ہے بندے میں اور امام میں، بندہ مانگتا ہے تو ضرورت بنتی ہے، امام مانگتا ہے تو دعا کا سلیقہ نصیب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ امام دعا کا سلیقہ سکھاتے ہیں، ایسے مانگو،
ایسے رکھو اس کی بارگاہ میں. امام ارشاد فرماتے ہیں دعا صحیفہ کاملہ میں, کیا پروردگار یہ تو تیرا حکم ہے, یہ تیرا حکم ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, یہ تیرا حکم ہے کہ دعا مانگو, ورنہ میں تیری بارگاہ میں یہ کہنے کا اہل نہیں ہوں کہ میرے حق میں یہ کر اور یہ نہ کر, اس لیے کہ تو جو بہتر سمجھتا ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرتا. کتنا بڑا جملہ ہے, یعنی تیرا حکم ہے اس لیے دعا مانگ رہا ہوں, ورنہ ہماری حیثیت کہاں کہ ہم تیری بارگاہ میں یہ کہیں کہ تو میرے لیے یہ کر اور یہ نہ کر. تو بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ تو نے حیات دی ہے, تو نے سانسیں دی ہے, تو نے زندگی دی ہے, تو نے یہ زندگی کے جو لطیف نظارے ہیں یہ تیرے عطا کیے ہوئے ہیں, ہماری حیثیت نہیں ہے. تو ہمارا چاہنا اور اس کا چاہنا کیا ہے؟ کہا کہ پروردگار عالم جب بھی چاہتا ہے استعداد دیکھ کے عطا فرماتا ہے. ہم اور آپ نبی کیوں نہ بن گئے؟ کہا اگر ہم اور آپ میں سے کوئی نبی ہو جاتا اور اگر آگے نمرود میں ڈلوانے کا مسئلہ آتا اور منجنیق میں بٹھایا جاتا اور آگ کے شعلوں کو دیکھتے تو نمرود سے کہیں یہ نہ کہہ بیٹھتے کیا ہو گیا تم نہیں مان رہے ہو تو. صلوات پڑھ دے محمد. اتنے مان رہے ہیں, آپ نہیں مان رہے, ایک نہیں ماننے سے کیا نہیں. استقامت ہے, صبر ہے, استعداد ہے, صلاحیت ہے, اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جس میں جذبہ ہو اور کمال پر ہو اسے عہد الہیہ نصیب ہوتا ہے. یہ امتحان کی منزلیں ہیں, یہ آسان ہے. توجہ فرمائیے گا. تو ہمارا چاہنا اور اس کا چاہنا کیا ہے؟ کہ ہمارے چاہنے میں اپنا فائدہ ہوتا ہے, اس کے چاہنے میں بندے کا فائدہ ہوتا ہے, وہ بندوں کا فائدہ دیکھ کے چاہتا ہے. توجہ فرمائیے گا. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبض قدرت میں کائنات کی باغ ڈور ہے, سب کچھ اس کا ہے. الذی خلق الموت والحیات, اور وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا. تو جو فرمائیے گا. بس میں اس سے پہلے یہ آیت پہ پڑھ چکا ہوں, لہٰذا میں آگے بڑھ رہا ہوں تیزی سے. جو موضوع میں پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ احسن عمل کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. پروردگار عالم جس طرح کائنات کا مالک ہے اسی طرح موت و حیات کا بھی مالک وہ ہے. ہم اور آپ اس زندگی کے مالک نہیں ہیں, مالک وہ ہے. ہم امین ہیں, دیا ہے لوٹا دینا ہے. توجہ رکھیے گا. ہم مالک نہیں ہیں. جب مالک نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہ مرضی آپ کی نہ ہو, اس کی مرضی ہو, طریقہ آپ کا ہو. کہیں یہ خیال نہ آ جائے میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہوں. اچھا مرضی پہ یاد ہے, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بڑی توجہ سنیے گا نوجوان, میں اپنے نفس کو بھی شامل کرتے ہوئے, کیونکہ پہلے اپنے نفس کی تربیت ہے اس کے بعد سب کے لیے. مرضی کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. میں زندگی کا مالک ہوں, میں جہاں چاہوں جاؤں, جہاں چاہوں آؤں, جو چاہے کروں, جو چاہے نہ کروں. لیکن اس سے پہلے پروردگار عالم نے یہی ایکسکیوز پیش کیا جاتا روز محشر. کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اللہ کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا. ہم لوگوں نے یہ کیا, کوئی بتا ہی نہیں رہا تھا کرنا کیسے. نبی بھیجے, رسول بھیجے, ائمہ بھیجے, اس کے بعد غیبت کبریٰ کے سلسلے میں تمام مراجع کو رکھا, علماء کو رکھا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, سب کو رکھا, اور کتابیں رکھی, یہ ہے وہ ہے تمام چیز. اس کے بعد کہیں صاحب وہ غسل جنابت کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا. آپ کو نہیں آتا تھا تو پوچھ لیتے. روز محشر تین چیزیں تو فریاد کریں گی, روایت میں آیا. کیا؟ ایک وہ مسجد جس میں کوئی جاتے ہی نہیں, خالی پڑی ہوئی ہے, راستے سے گزر رہے ہیں ایسے کرتے ہوئے. بھائی مسجد احترام کرنے کے لیے, مسجد تو نماز پڑھنے کے لیے. تو جو فرمائیے گا مسجدوں کو آباد کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور کورونا میں تو ہم کو پتا چلا مسجدیں آباد کیسے ہوتی ہیں. صلوات پڑھے محمد. اچھا اس بیماری نے کافی چیزوں کو سمجھایا ہے, کافی چیزوں کو سمجھایا. کیسے؟ صبح اٹھنا ضروری ہے. کیوں؟ لاک ڈاؤن ہے. تو جو فرمائیے گا صبح اٹھنا ضروری ہے, لاک ڈاؤن ہے. رات کو جلدی سونا ضروری ہے. کیوں؟ سوئیں گے نہیں تو اٹھیں گے کیسے؟
اٹھیں گے نہیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اس کے بعد وقت کی قدر کا صاحب 10 بجے کانٹا ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا ہے, بندہ ٹائم پہ پہنچ رہا ہے, 6 بج رہے ہیں دیکھ رہے 5 بجے سے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ وقت کی قدر. یہی تو ائمہ علیہ السلام نے بتایا, یہی تو قرآن نے بتایا. لیکن اب ہم اور آپ اس منزل پہ آ گئے ہیں کہ جب تک تلوار سر پر نہیں دیکھ رہی ہے عمل نہیں ہو رہا. توجہ فرمائیے گا, جب اپنے آپ کو جیسے آج ہم کیمروں میں گھرے ہوئے ہیں, کہا صاحب ماسک پہنیے نہیں تو سگنل پہ پکڑ کے ڈالا جائے گا 1000 روپے. ماسک پہن کے پہلے سگنل کے سامنے پہنا ہوا ہوں. ایک کیمرے میں آنے سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ صاحب کوئی دیکھ لے اور کوئی کھینچ لے چٹھی پٹے گی نام. ایک کیمرہ ہمارے سامنے ہو تو اتنا احتیاط, اور جو امام پردے غیب میں دیکھ رہا ہے, بھئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد, پردے غیب سے نگاہ رکھے ہوئے ہیں, اس کے لیے کیا انتظام ہے. یقین جانیے اس وائرس نے جہاں پر کئی نقصانات بھی کیے ہیں فائدے بھی ہیں. فائدے اس حوالے سے مثبت پہلو اس کا یہ ہے, وقت کی قدر کیجئے, اس لیے کہ وقت کسی کی قدر نہیں کرتا جب تک کوئی وقت کی قدر نہ کرے. وقت کو پہچانی. حدیث میں آیا ہے کہ فرصت کے جو لمحات ہیں اسے غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ مصروف ہو جاؤ فرصت نہیں ملتی. یہ فرصت ملی تھی, قرآن نہیں آتا تھا سیکھ لیتے, نماز نہیں آتی تھی سیکھ لیتے, غسل نہیں آتا تھا سیکھ لیتے. بھئی جب دنیا سے تھوڑی سی فراغت مل گئی تو دین کی طرف آ جاتے. اور اس زمانے میں سب سے زیادہ بڑی توجہ سے یہاں پہ میرے بزرگ بیٹھے ان کے معذرت کے ساتھ نوجوانوں کے لیے, اس وبائی مرض میں, ایسے ماحول میں, مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, نوجوان بھی سن رہے, بچے بھی سن رہے, غور سے سنیے گا, اس وبائی مرض میں, ایسے ماحول میں جہاں پر ہر طرف اضطراب تھا, فون اٹھائیے بیماری, میگزین اٹھائیے بیماری, ٹیلی ویژن کھولیے بیماری, پیپر اٹھائیے بیماری, دوستوں سے ملیے یہی, رشتہ داروں سے فون کریے یہی, ہندوستان یہی, باہر یہی. اتنا سنا, اضطراب آیا, دل کے حالات بدل گئے, ذہن بدل گیا. اس کو کہتے ہیں نفسیاتی اثر ہونا. اکثر جو اموات ہے وہ نفسیاتی طور پہ ہوئی, برداشت نہ کر سکے, اس لیے کہا اگر نفس کی تربیت ہوتی تو اضطراب نہ ہوتا. کہ نفس کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ نفس کی تربیت یا مصلی پر ہے یا فرش عزائے حسین پر ہے. سکون ہے, اطمینان ہے. ہم آتے تھے مصلی پر, کیا موت و حیات کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب تک وہ رکھنا چاہے گا کوئی مار نہیں سکتا, اور جب وہ موت دینا چاہے گا کوئی روک نہیں سکتا. کس میں طاقت ہے روکنے کی؟ جب تک وہ رکھے ہوئے ہے. اسی پر مرحوم مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقاموں کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. امام حاضر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سوال کیا جاتا ہے, غور سے سنیے گا, سوال کیا جاتا ہے کہ اب تک امام زندہ کیسے ہیں, اب تک امام زندہ کیسے. تو نے کہا کہ بھائی یہ لوگ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ان کو یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے امام زندہ ہے کہ نہیں, یہ ہم کو چھڑانے کے لیے کرتے ہیں. کیسے زندہ ہے, کیسے ہیں, کہاں ہیں, کہ ان کو جواب بھی ویسے دیجئے. کیسے, کہ یہ بتائیے آپ کیسے زندہ ہیں, آپ کیسے زندہ ہیں. کہ صاحب اللہ نے رکھا ہے اس لیے زندہ ہیں. اچھا بوڑھے کیسے زندہ ہیں, کہ اللہ نے رکھا ہے. کہ بوڑھوں کو موت نہیں آتی, کہ نہیں جب تک اللہ چاہے. جوانوں کو صحت ان کی اچھی ہے اس لیے زندہ, نہیں صحت تو اپنی جگہ, لیکن جب تک اللہ نے زندہ رکھا ہے زندہ ہے. تو جب ساری دنیا جب تک اللہ نے رکھا ہے اس وقت تک رہنے والی ہے, تو ساری دنیا کو تو اپنی مرضی سے موت بھی دے رہا ہے, حیات بھی دے رہا ہے. کیا وہ پروردگار عالم اپنے ایک ولی کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھ سکتا؟ ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتا حیات میں. توجہ فرمائیے گا. تو 3 چیزیں فریاد کریں گی بڑی تیزی سے. ایک کیا, وہ مسجد جہاں پہ نمازیں نہیں ہیں, نہیں جا رہے تھے. اور ایک قرآن جسے اٹھایا نہ گیا ہو, جہیز کی کتاب بنا دیا گیا, یا نیچے سے گزر کے چلے جانے والی کتاب بنا دیا گیا, یا پھر اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو ہوا دینے والی کتاب بنا دیا گیا. قرآن لائیے, ہوا دیجئے.
ہے کہ نہیں؟ مریض ہو گئے سرانے رکھ دیجئے. اس لیے نجم افندی صاحب کا شعر ہے کہ ہوشیار تو لیتے نہیں کچھ اس سے سبق. تو یہ سنیے گا, ہوشیار تو لیتے نہیں کچھ اس سے سبق, بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. قرآن تو بے ہوش لوگوں کو ہوا دینے والی نہیں ہے, یہ تو دل کے مردہ جو ہوتے ہیں ان کے دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے. یہ تو حیات ہے, یہ صراط مستقیم ہے. اب جو بے وقوف بکتا رہتا ہے یو پی سے بیٹھ کے, پتہ نہیں وہاں کے لوگ کیسے سن رہے ہیں, کیسے برداشت کر رہے ہیں, کیسے یہ سب سن رہے ہیں, کوئی ایک بھی نہ نکلا جو اسے پکڑ کر پاگل خانے کے حوالے کر دے کہ صاحب اس کا انسانوں میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقل مندوں کے رہنے کی جگہ ہے, پاگلوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. بلا وجہ کہ 26 آیتیں آپ کے گھر والوں سے پوچھئے پہلے کہ کتنے تھے, 26 تھے یا 26 سے زیادہ. صلوات پڑھ دے محمد والے. بلا وجہ کی بات, قرآن پر انگلی اٹھانے والا جس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ دین سے کوئی تعلق ہے, نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے, نہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے, نہ اہل بیت سے کوئی تعلق ہے, اس لیے کہ جو قرآن کا نہیں ہے نہ وہ ہمارا ہے نہ اہل بیت کا ہے. قرآن عظیم ترین کتاب ہے, خبردار ہم برداشت نہ کریں گے. قرآن کے بارے میں تو کیا ہے روز محشر کا, قرآن فریاد کرے گی, گھروں میں رکھ دیا جاتا تھا. ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے پڑھا, سنتے چلیے گا, اس کے بعد وہ پڑھ رہا ہوں جو واقعے کے لیے زحمت دیا تھا. عزیزان محترم, مرضی اپنی نہیں ہے, مرضی وہ ہے جو اہل بیت چاہے, مرضی وہ ہے جو خدا چاہے, مرضی وہ ہے جو آل محمد چاہے, مرضی وہ ہے جو رسول خدا چاہے, مرضی وہ ہے جو یہ ذوات مقدسہ چاہتی ہیں, اس پر عمل کرنے کا نام مرضی ہے. ہماری اپنی کوئی مرضی نہ ہو, جب مرضی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تیسری چیز جو فریاد کرے گی کیا, کہ وہ عالم, وہ طالب علم جو آپ کے درمیان میں رہا اور پوچھا نہیں, سوال ہی نہیں کیا. ابھی غسل جنابت نہیں آتا تھا تو کم سے کم پوچھ لیتے, نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا کم سے کم پوچھ لیتے, اسی بہانے نماز تو ٹھیک ہو جاتی. اور یہ سیکھنا تو واجب ہے, یہ سیکھنا تو ضروری ہے, یہ سیکھنا تو لازم ہے. اس لیے کہ صرف آئی کارڈ لگا کے پھرنے کا نام شیعہ نہیں ہے کہ میں آئی کارڈ لگا لیا اور یہاں پہ اتنا بڑا لکھا ہوا ہے کہ عسکری صاحب شیعہ. اچھا بتائیے, اگر میں کسی کمپنی میں کام کروں, آئی کارڈ دیتے ہیں آج کل تو ماشاءاللہ بڑے بڑے آئی کارڈ ہیں, اور آنکھیں بھی بتانی پڑتی ہیں, ہے کہ نہیں, کیا صاحب اس سے میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آئی کارڈ لگا لیا, کمپنی میں اپوائنٹ کر لیے گئے, 1 مہینہ گزرا اور عسکری صاحب گئے نہ آئے, کچھ کام نہ دھندا, اور 1 مہینہ گزرنے کے بعد پہنچ گئے, لائیے سیلری. مینیجر دیکھ کے کمبخت پہلے تھے کہاں, 1 مہینے سے غائب, کہ صاحب باہر بیٹھا ہوا تھا. یہ آپ کو آئی کارڈ باہر بیٹھنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا, یہ تو اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ ہماری کمپنی میں کام کریں, وہ ایکٹیویٹی بتائیں جو آپ پر لازمی قرار دی گئی تھی, جس کی وجہ سے آپ کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. آپ تو آئی کارڈ لگا کے باہر بیٹھے رہے. تنخواہ باہر بیٹھنے والوں کو نہیں ملتی, ان کو ملتی ہے جو کام کرتے ہیں. اب ایکٹیویٹی کا مطلب سمجھ میں آ گیا, صرف اہل بیت کی محبت کا کارڈ لگا کر گھومنے کا نام محبت نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کہ صاحب میں تو بڑا چاہتا ہوں, میں تو بڑا مانتا ہوں, میں تو بڑی محبت کرتا ہوں. بھئی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ عمل کر کے بتائیے, اور عمل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے مصلی بچھایا, 1000 دانوں کی تسبیح لے لی, مسجد کے قیدیوں مصلی کے اسیر بن گئے اور کھینچتے بیٹھے ہوئے. نہیں, عمل کا مطلب کیا ہے؟ عمل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے سلام بھی کر لینا, دوسری مرتبہ ملاقات کرنے کا اشتیاق رکھتا ہو, اتنا کردار بلند ہو, اتنا اخلاق بلند ہو, اتنی زبان میں تمہاری مٹھاس ہو کہ تمہاری زبان سے چھلکے کہ تم آل محمد کے ماننے والے ہو, تمہارے کردار سے یہ پتہ چلے تم آل محمد کے ماننے والے ہو, تمہاری رفتار و گفتار اس بات کا پتہ دے دے کہ تم آل محمد کے ماننے والے ہو. اپنے کردار میں جب تک شعور نہ لاؤ, اپنے کردار کو چینج نہ کرو گے, اس وقت تک پتہ نہیں چلنے والا ہے. تو اب سنیے گا, مرضی کیا ہے؟ بھئی مرضی پہ گفتگو ہے نا, چاہنا دوسری بحث, مرضی
کہ صاحب میری مرضی ہے میں جو چاہوں. اچھا کمال یہ ہے کہ مرضی چل ہی نہیں سکتی, یہاں بھی نہیں چل سکتی. کیسے؟ ایک مثال سنیے گا, اس کے بعد واقعہ سنا رہا ہوں, بڑی توجہ سے سنیے گا عزیزان محترم معذرت کے ساتھ. گاڑی میں نے خریدی, اچھی خاصی EMI بھر رہا ہوں, لے کے نکلا, لائسنس میرا, گاڑی میری, ہیلمٹ میری, سب کچھ میرا, پیٹرول میرا, 100 روپے سے زیادہ کا ماشاءاللہ, سب کچھ میرا. لے کے پہنچا روڈ پر, جیسے ہی سگنل کے پاس گیا, رکیے, یہ عجیب چکر ہے, گاڑی میری, لائسنس میرا, سب کچھ میرا, روکیں گے آپ؟ نہیں رکتا میں, فائن پڑے گا, چالان الگ سے ہوگا, لائسنس تک ضبط کر لیں گے. کیوں؟ مرضی آپ کی نہیں چلے گی, ان قوانین کی چلے گی جو روڈ کے لیے بنائے گئے ہیں. توجہ فرمائیے گا, آپ سمجھ میں آیا؟ روڈ پہ چلنے کے لیے بھی قانون ہے, اسکول میں بیٹھنے کے لیے بھی قانون ہے. ایسا نہیں ہے کہ برخوردار اسکول گئے ہوں اور کہا ہو کہ نہیں صاحب آج 7th کلاس میں نہیں 10th میں بیٹھنے کا من کر رہا ہے, کان پکڑ کے 10th میں بیٹھنا ہے. ارے فیس ہم بھر رہے ہیں, سب کا کام ہمارا ہے. اچھا فیس بھر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں مرضی ہے, جہاں ہم کہیں وہاں بیٹھیے, جیسے ہم کہیں ویسے رہیے, جیسے ہم پڑھائیں وہ پڑھیے. اور جب چکر ہے فیس ہم دے مرضی آپ کی, ماں تو نہیں کہتے. کیوں؟ زبردستی ماننا ہی ہے, سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا, نہیں تو سرٹیفکیٹ نہیں ملنے والا ہے. اچھا یہ قانون تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں, ٹریفک والے نے روکا, اسکول نے روکا, کالج نے روکا, یونیورسٹی نے روکا, یہاں بیٹھیے, یہ کریے, وہ کریے, تھیسس لکھیے, یہ پڑھیے, تحقیق کریے, سب کرتے رہے. کیوں؟ ملے گا بھائی سرٹیفکیٹ. واہ واہ واہ. یعنی زندگی گزارنے کے لیے جو قانون حکومتوں نے بنائے ہیں اس کو تو چپ چاپ فالو کر رہے تھے, اور وہ قانون جو قانون الہیہ ہے, جو انسان کی زندگی کو سنوارتا, وہاں پر ارے یہ کیوں ہے صاحب, ارے ایسا نہ ہوتا, پتہ نہیں گانا سننے میں کتنا مزہ آتا ہے. کیوں کہ یہ قانون ہماری مرضی کا ہوتا. یہاں مرضی بتائیے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں چلنے والی نہیں ہے, مظلوم بیچارہ بن گیا ہے دین. جس کی جو مرضی, جس کا جو اختیار, جس کا جو کہنا, جس کا جو نظریہ. میرا نظریہ یہ ہے. عجب چکر ہے, کبھی جائیے سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے بولیے میرا نظریہ ہے, کبھی اسمبلی پہنچ جائیے میرا نظریہ ہے, کہ نہیں نہیں وہاں قانون دان بیٹھتے ہیں. کبھی ہائی کورٹ پہنچ گئے ہم اور آپ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کے لیے, ہیما کوئلی نام ہے ان کا, انہوں نے لاک ڈاؤن کروایا تھا. جج صاحبہ میرا اپنا نظریہ ہے. ہو آر یو, کون ہے صاحب آپ؟ جی میں LLB ہیں. کون ہے؟ کیوں؟ کہا یہاں آنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا شرط ہے اور قانون دان ہونا شرط ہے. بغیر قانون کو پڑھے ہوئے ہم آنے کی اجازت نہیں دیتے. تو ایک عدالت میں جانے کے لیے, ایک آفس میں جانے کے لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. نظریہ دینے کے لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. جس لائن میں, جس فیلڈ میں, جس میدان میں نظریہ دینا چاہتا ہوں تو ہر میدان میں نظریہ دینے کے لیے ماہر ہونا ضروری ہے. اور دین میں نظریہ دینے کے لیے چبوترے ہونا. صلوات پڑھے محمد والے. دین میں نظریہ دینے کے لیے ہم اور آپ اور 4 لوگ بیٹھ گئے, چائے منگائی, ایک میں 5, تھوڑی تھوڑی. اس کے بعد صاحب یہ بتائیے آپ کیا معاملہ ہے, بڑا خراب چل. کون ہے؟ کہے کا نظریہ کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے. آپ کی سمجھ کا نام دین نہیں ہے. دین کو آپ کی سمجھ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی سمجھ کو دین کی ضرورت ہے. سمجھ ویسے بنائیے جیسے دین چاہتا ہے. مرضی ہماری اور آپ کی نہیں, مرضی دین کی ہو. کیسے؟ 7 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. تو جو اسے سنیے گا, پہلی بات ہے چاہنا, اللہ چاہتا ہے. دوسری بات ہے مرضی, وہ جس کو چاہے جو دے, اس کی مرضی ہے, ہماری مرضی نہیں ہے. 7 امام گزر رہے ہیں, ایک گھر سے گزرے, جیسے ہی گزرے گانے کی آواز آنا شروع. گانا آ رہا تھا وہاں سے, گانا بجانا چل رہا تھا. امام گزرے, تھوڑا چند قدم چلے تھے, رک گئے. کنیز نکل کے باہر آئی کچرا رکھنے کے لیے. امام نے کنیز کو دیکھا, دیکھ کے کہا یہ جس کا گھر ہے غلام ہے یا آزاد؟
بتائیے سنیے گا، غلام ہے یا آزاد؟ کنیز نے کہا ارے کیا کہتے ہیں وہ کیوں غلام ہونے لگا؟ اس کے خود کئی غلام ہیں، میں خود اس کی کنیز ہوں، اچھا خاصا پیسے والا ہے وہ، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ امام نے کہا ہاں ہاں آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ تو جو فرمایا آپ، امام نے کہا ہاں ہاں آزاد ہی ہے، غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ یہ واپس پلٹی تو جن صاحب نے ان کو بھیجا تھا کچرا رکھنے کے لیے، ان کے مالک نے پوچھا کہاں تھی اب تک، کیا ہو رہا تھا، اتنا وقت کیسے لگا؟ کہا صاحب کچرا رکھنے گئی تھی، ایک صاحب ملے راستے میں تھے، انہوں نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ میں نے بتایا تمہارا گھر ہے۔ کہا غلام ہے یا آزاد؟ تو میں نے بتایا کیوں بھائی، کیوں غلام ہونے لگا، وہ تو آزاد ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں آزاد ہی ہے، اس لیے گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، اگر غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ جیسے انہوں نے سنا، ان کا نام تھا بشر، کیا نام؟ بشر، حافی کہتے ننگے پیر، ان کا نام پڑا بشر حافی۔ جیسے ہی انہوں نے کنیز سے یہ جملہ سنا، اٹھے اور چپل بھی نہیں پہنی، اسی حالت میں نکل کے بھاگے۔ کہا یہ جملہ عام جملہ نہیں ہے، سمجھ گئے کس کا جملہ؟ بھاگتے ہوئے گئے امام کے پاس، نالین چپل تک نہیں پہنی، بشر حافی بھاگتے ہوئے گئے، جا کے امام کے پیروں میں قدموں میں سر رکھ دیا، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ مولا نے اٹھایا، اٹھا کے کہا ہمارے چاہنے والے ہو اور آزاد زندگی گزار رہے ہو، گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، زندگی ویسے گزارو جیسے ہم چاہتے ہیں۔ غلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ غلام کا مطلب یہ ہے مرضی اس کی نہ ہو، مرضی مولا کی ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ محمد والے محمد۔ بس عزیزو وقت ختم ہو رہا ہے، دو چار جملے اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ کہ مرضی اپنی نہ ہو، اگر میری مرضی ہو گئی تو پھر میں آزاد ہو گیا۔ میں نے اپنے مولا کو مانا ہی کہاں، میں نے اپنے آقا کو مانا ہی کہاں، میں نے اپنے آقا کو تسلیم کہاں کیا؟ آقا کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے زندگی میری مرضی کی نہ ہو، میرے مولا کی مرضی کی ہو، میرے آقا کی مرضی کی ہو، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے زندگی گزارو۔ اور بہت آسان ہے، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، کالج میں ہم قانون کے تحت تھے، یونیورسٹی میں ہم قانون کے تحت تھے، ابھی ہم سڑکوں پر قانون کے تحت ہیں، ہر جگہ ایک قانون ہے۔ جب ہر جگہ ایک قانون ہے تو دین اسلام نے بھی قوانین ہمارے حوالے کیے ہیں، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ بولو یہ نہ بولو، یہ کہو یہ نہ کہو، یہاں بیٹھو یہاں نہ بیٹھو، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی اچھائی کرتے ہو تو اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اگر تم اچھائی کرتے ہو تو یہ تمہارے نفس کے لیے ہی فائدہ ہے، اور تمہیں ہی پلٹ کر اس کا اجر ملنے والا ہے، اس کا ثواب ملنے والا ہے۔ اور زندگی گزارو تو احسن عمل ہو، کیا مطلب؟ تمہارا عمل اتنا اچھا اور نیک ہو کہ دیکھنے والے کہیں ہاں ہاں یہ وہی کردار ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ وہی کردار ہے جو آل محمد نے بیان کیا ہے۔ اب احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ ذرا سا توجہ فرمائیے گا اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ احسن عمل کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہاں پر احسن عمل کا مطلب کثرت عمل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کہا یہاں کیفیت عمل ہے۔ عمل جب بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، عمل جب بھی ہو پروردگار عالم کے لیے ہو، عمل جب بھی ہو خالصتاً لوجہ اللہ ہو۔ جب یہ عمل کرنے لگو گے تو احسن عمل ہوتا جائے گا، اور احسن عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہے۔ روایات و آیات کی روشنی میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں اور دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں، احسن عمل احسن عمل احسن عمل، اچھا عمل اچھا عمل اچھا عمل۔ قرآن نے کہا ہم کو تمہارا زیادہ عمل نہیں چاہیے، جو عمل ہو اس میں کوالٹی ہو، کیفیت ہو، اونچائی ہو، بلندی ہو، کیفیت اچھی ہو۔ روایت و آیات کی روشنی میں عمل احسن عمل اس وقت تک نہیں بنتا جب تک اس میں والدین کی اطاعت شامل نہ ہو، والدین کی اطاعت نہ ہو۔ جب تک والدین راضی نہیں ہے کوئی راضی ہونے والا نہیں ہے۔ جب والدین کو راضی کر لیا تو پھر اللہ بھی راضی ہے۔
جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی قبر پر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرمائے، خصوصاً علی بھائی کے والد جن کے چہلوں کی مجلس، پروردگار ان کی قبر پر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرمائے۔ جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے ہاں اب یتیم ہوئے ہیں۔ سایہ رہتا احساس نہیں جب تک ہے، گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ سنیے ایک واقعہ آپ کی زحمت تمام۔ احسن عمل، قرآن نے کہا نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل، ہم آزمائش میں مبتلا کریں گے، دیکھیں گے تم میں اچھے عمل کرنے والے۔ اور اچھے عمل کیا ہے کہ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے کوئی راضی ہونے والا نہیں ہے۔ حتیٰ ماں باپ اگر کافر بھی ہے نا تب بھی دین اسلام نے کہا خدمت کرو، تب بھی ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تم مسلمان ہو ٹھیک ہے خدمت کرو۔ سرکار کے زمانے کا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک شخص آیا، اسلام قبول کیا، کہا میری والدہ کافر ہیں، اسلام قبول، جس کنڈیشن میں رہنے دو، خدمت نہ چھوڑنا، خدمت نہ چھوڑنا۔ کہ اپنی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن اس کی والدہ نے پوچھا تو نے تو دین چھوڑ دیا ہمارا مگر خدمت نہیں چھوڑ رہا۔ کہا ہمارے دین میں بتایا گیا ہے کہ دین اور رسول ہمارے جو ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائیں۔ کہا یہ دین ہے تمہارا، یہ بتایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ کہا میرے رسول نے مجھ سے کہا ماں کافر ہوا کرے، خدمت نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ان کا احترام بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑا ہے، مقام بڑا ہے۔ جیسے اس نے سنا کہ کتنا اچھا دین ہے تیرا، کتنا اچھا رسول ہے تیرا، آج سے میں بھی کلمہ پڑھ رہی ہوں۔ یہ کردار ہے، یہ اخلاق۔ احسن عمل کیا ہے؟ جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو۔ اچھا مرنے کے بعد بھی یہ ہے کہ جس طرح وہ یہاں پہ اختیار رکھتے ہیں قبر میں بھی اختیار رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں قبر میں جانے کے بعد ختم ہو گیا معاملہ، نہیں۔ اس لیے روایات میں آیا پریشان ہو، مضطرب ہو، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، پریشان ہو، مضطرب ہو، دل بے قرار ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کوئی مقام، کوئی جگہ، والد کی قبر پہ چلے جاؤ، وہاں ٹھہر کے دعا کرو۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں سے پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ روایتیں ہیں عزیزان محترم، اور جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے مرحومین قبر پہ جانے پر خوش ہوتے ہیں، وہ آیا ہے۔ اور جب جانے لگتے کہتے اور تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اور تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اس لیے روایت میں ہے کہ شب جمعہ و جمعہ ضرور قبر پر جایا کرو، منتظر رہتے ہیں وہ، اور ارواح آپس میں گفتگو کرتی ہیں۔ جس طرح ہم حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ارواح مومنین بھی ایسی حلقہ لگا کے بیٹھتی ہیں، اور جب کوئی تازہ روح داخل ہوتی ہے تو دوسری ارواح ایک دوسرے سے کہتی ہے آج اس سے بات نہیں کریں گے، ابھی گھبراہٹ میں ہیں، تازہ رشتہ داروں کو چھوڑ کے آیا ہے۔ روایتیں ہیں یہ، قبر پہ ضرور جایا کریں۔ جس طرح مہمان آنے پر ہم خوش ہوتے ہیں اسی طرح صاحب قبر خوش ہوتے ہیں۔ دعا کرنا ہے کہ والد کی قبر پہ پہنچ جاؤ۔ ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام۔ احسن عمل، سنیے گا عزیزان محترم، آسان نہیں ہے احسن عمل، اپنے عمل کو احسن بنانا، اچھا بنانا ماں باپ کے بغیر۔ ایک شخص ہے ابراہیم مجاب، ان کی قبر کہاں ہے؟ ابراہیم مجاب، امام حسین علیہ السلام جس قبے میں دفن ہے نا اسی کے بازو میں کون دفن ہے؟ ابراہیم حبیب ابن مظاہر سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، جو گئے ہیں اللہ ان کی زیارت قبول فرمائے، جو نہیں گئے اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے۔ ابراہیم مجاب، اب سنیے گا کہاں دفن ہے؟ جہاں پر ہم اور آپ جانے کی تمنا کرتے ہیں وہاں دفن ہے۔ کیوں دفن ہے سنیے۔ احسن عمل کیا ہے؟ پہلے جو وہ چاہتا ہے، مرضی ہماری نہیں۔ تیسرا احسن عمل، اسی پہ ختم ہے کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں، میرا وقت ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں مسائل بھی پڑھنے کا۔ احسن عمل کیا؟ ابراہیم مجاب کہتے ہیں ہر شب جمعہ والدین کی خدمت، بتایا نا والدین کی خدمت بہت ضروری ہے، اور ہر شب جمعہ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا عزیزان محترم، اور نوجوانوں سے گزارش ہے بڑی توجہ سے غور فرمائیے، اور آج سے اگر ماں باپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے شروع کر دیجئے کام کرنا۔ کیا کام کرنا؟ سر جھکائیے، جو کہہ رہے کرتے رہیے۔ کس لیے کریے؟ اللہ نے کہا، رسول نے کہا، آل محمد نے کہا، ان کو راضی کرنا ہے نا، قبر میں کام آنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، کریے۔ ابراہیم مجاب ہر شب جمعہ اپنے والد اور والدہ کو لے جاتے تھے، ایک دن ان کو، ایک شب جمعہ ان کو، ایک شب جمعہ ان کو۔ ایک شب جمعہ آئی اور باری تھی والد کی، کہ چلیے ایک خچر ہے چھوٹی سی سواری، اس پہ بٹھاتے لے جاتے۔ اگلے شب جمعہ ان کو جب باری آئی جانے لگے، والدہ نے بلایا، کہاں؟ کہا کربلا، میں بھی چلوں گی۔
تو اماں جان آپ کی باری اگلے ہفتے ہے، یہ ہفتے والد صاحب ہے. نہیں، اگر میں مر گئی تو میں بھی چلوں گی. کہا ممکن نہیں ہے، وہ چھوٹی سی سواری ہے میرے پاس، مشکل ہو جائے گا معاملہ. کہا نہیں میں چلنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کیا کروں، والد صاحب کے پاس ہے. آ کے ہاتھوں کو جوڑا، ابا جان والد صاحب والدہ چلنا چاہتی ہے، آپ انتظار کر لیں. کہا میں مر گیا تو میری کوئی گارنٹی ہے؟ میں چلوں گا. بھائی کربلا کا معاملہ ہے تو میں چلوں گا. انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کیا جائے، یہ بھی تیار نہیں ہو رہی، وہ بھی تیار نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. والد صاحب کو بٹھایا خچر پہ اور والدہ کو اٹھایا کاندھوں پہ. تو یہ سنیے گا، والدہ کو اٹھایا کاندھوں پہ. کربلا کا سفر، گاؤں سے چلنا ہے کربلا. تھوڑے قدم چلے تھے اور کربلا کی مٹی آپ کو معلوم ہے اطراف میں پوری مٹی ہے، سڑکیں وڑکیں نہیں. چند قدم چلے تھے، بارش ہونا شروع ہوئی ہلکی ہلکی. جیسی بارش ہوئی تو مٹی پوری گیلی ہو گئی. اب یہ بیچارے پیر اٹھانا چاہتے، نالائن نکل گئی پیر سے، چپک گئی اسی میں. والدہ کاندھوں پر ہے، والد صاحب کو بھی دیکھنا ہے، والدہ کو بھی دیکھنا ہے. اب انہوں نے ایک ایک کر کے قدم اٹھانا چاہا. اب قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا. پھر بھی انہوں نے کہا کہ چونکہ والدہ اور والد کی خواہش ہے، یہ امتحان سے گزرنا ہے اور دونوں کی خدمت بھی ہے. آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگے. کہیں پر مشکل بھی آ رہی تھی لیکن تمنا یہ تھی دونوں کو کسی طرح کربلا پہنچا دوں. آہستہ آہستہ چلتے چلتے پیر جواب دینے لگ گئے، زخم ہو گئے، خون نکل رہا. اسی حالت میں کربلا پہنچے. کربلا جیسی امام حسین کا حرم نظر آیا کہ مولا لا لیا والدین کو. والدہ بھی آ گئی ہیں، والد بھی آ گئے. لیکن اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آ کے سلام کر سکوں. خستہ ہوں، تھکا ہوا ہوں، مٹی میں چل کے آیا ہوں، پیر زخمی ہیں، درد ہے. بیٹھنا تھا، خیال آیا ابراہیم ہے، ان کا نام پہلے مجاب نہیں تھا. ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ یہ حسین کا حرم ہے، یہاں کے آداب الگ ہیں، یہاں کا طریقہ الگ ہے. کربلا کے آداب زیارت میں ہے کہ جس حالت میں ہو اس حالت میں پہنچو، جس کنڈیشن میں اس کنڈیشن میں پہنچ جاؤ کربلا. تو کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اٹھے اپنی جگہ سے، لے کے چلے آئے اسی حالت میں. کانپتے ہوئے ہاتھ ہے، کانپتے ہوئے پیر ہے، تھکی ہوئی حالت ہے، مٹی سے بھرا ہوا ہے پورا لباس. زری پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا حسین آپ پر میرا سلام. جیسے ہی کانپتے ہوئے ہاتھ، یہ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ ماں کو اٹھا کے لایا ہے، ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ باپ کی خدمت کی ہے. کانپتے ہوئے ہاتھ جب ذریعے اقدس پر رکھے، ذریعے اقدس سے آواز آئی، وعلیکہ السلام یا ابراہیم. حسین جس کے سلام کا جواب دے دے، وہ کون ہے جو ماں باپ کی خدمت کرے؟ کتنا بڑا صلہ ملا. ابراہیم مجاب جن کو سلام کا جواب آتا ہے. جب یہ سلام کرتے تھے ابھی بھی جواب آتا تھا. سارے علماء متوجہ تھے، کیسے سلام آ رہا ہے، کیسے جواب آ رہا ہے؟ کہ یہ خدمت کا نتیجہ ہے جو میں نے اپنے والدین کے لیے کی ہے. حسین نے مجھے جواب کے قابل سمجھا ہے. اللہ اکبر. یہ حسین کی بارگاہ، یہ حسین کا دربار. جس کو عطا کرنا چاہیں، جس کو دینا چاہیں، کون ہے جو حسین کی بارگاہ سے خالی لوٹتا ہے؟ مگر عزاداروں، بس آ گیا مصائب پر. حسین کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. جو مانگتا ہے حسین عطا کرتے ہیں، جو مانگتا ہے حسین دیتے جاتے ہیں. بس سلیقہ صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو. صبح عاشور سے عصر عاشور تک آ کے سب موت مانگ رہے تھے، شہادت مانگ رہے تھے، اپنی جان قربان کرنا چاہتے تھے. حسین عطا کر رہے تھے جنت کے پروانے. مگر ان سب میں ایک شخصیت ایسی تھی جو آ کے کہہ رہی تھی، مولا اب دل سینے میں تنگی کر رہا ہے. کون ہے؟ باب الحوائج حضرت عباس. کیوں؟ ہاتھوں جوڑ کے کہا، مولا گود کے پالے آپ پر قربان ہو گئے. جن کو ہم نے گودی میں پالا تھا وہ تو آپ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور آپ کا بھائی ہوتے ہوئے مولا اجازت دیجیے آقا،
ایک مرتبہ حسین نے عباس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار، جیسے ہی کہا فنظر یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں جانب اور بائیں جانب دیکھ کے کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا؟ مولانا قاسم ہے، نعون محمد ہیں، سب تو آپ قربان ہو گئے۔ کہا عباس جانا چاہتے ہو سبیل آپ کرتے جاؤ، تفصیل نہیں پڑھ رہا ہوں، بس 2-4 جملے آپ کے زحمت تمام، سبیل آپ کرتے جاؤ۔ آئے ہیں عباس، سکینہ کو آواز دی، سکینہ بی بی مشکیزہ لاؤ، جیسے ہی سکینہ نے گردن جھکا کے دوڑتا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، میرے چچا عباس کا سر زمین پر۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، چہلم کی مجلس ہے، بڑا اہتمام کیا ہے، وارث موجود ہوتے ہیں تو اہتمام یوں ہی کیا جاتا، لیکن ایک وارث کربلا میں بھی تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیا، گلے میں خاردار تو بابا کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا، کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو دیکھا، سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا، ایسے معلوم ہو رہا تھا روح فنا کر جائے گی۔ جناب زینب نے ناکے کی بلندی سے دیکھ کے کہا بیٹا سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، یہ کیا دیکھ رہی ہو، تمہاری روح برباد کر جائے گی۔ صبر کرو، برک کے کہا پھوپھی اماں جوان بیٹا۔ یہ تو آپ نے سنا، یہ تو آپ نے سنا، بس رونے کے لیے ایک جملہ یاد رکھنا، جب لاشوں سے گزارا جا رہا تھا قافلے کو، علی اکبر کا لاشا بھی تھا، کسی کے لاشے دفن نہیں ہوئے تھے، قاسم کا پامان لاشا بھی تھا، مولا عباس کا لاشا بھی تھا، سب کے لاشوں کو سید سجاد نے دیکھا، مولا سجاد نے دیکھا، لیکن ایسا کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے؟ غور سے سننا، اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، ایسا کیا تھا کہ مولا سجاد برداشت نہ کر سکے؟ برداشت نہ ہوا اور چہرے کا رنگ بدل گیا، تغیر کر گیا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں سب کے لاشوں کو دیکھا، لیکن مولا حسین کے لاشے کو جب دیکھا نا، میری گزارش ہے بڑے غور سے سماعت فرمانا اور پرسہ پیش کرنا امام کی بارگاہ میں امام حاضر، سب کے لاشوں کو دیکھا، لیکن حسین کے لاشے میں ایک فرق تھا، کیا کہ سب کے جو سر تن سے جدا کیے گئے تھے وہ اس جانب سے ذبح کر کے نکالے گئے، مگر مولا حسین کا سر پسے گردہ جب سیدت آئے بابا پسے گردن ذبح کیا گیا۔ 12 محرم آئی، سید سجاد با اجازت امامت آئے، لاشوں کو دفن کرنے کے لیے ایک ایک لاشے کو اٹھاتے جاتے دفن کرتے جاتے، ایک ایک لاشے کو اٹھاتے جاتے دفن کرتے جاتے۔ جب سارے لاشے دفن ہو گئے، مولا حسین کا لاشا دفن ہو گیا، سب کے لاشے دفن ہو گئے نا، ایک لاشا فرات کے کنارے تھا، دفن نہیں ہوا تھا۔ قبیلے بنی اسد کے لوگ امام کو سلام کر کے جانے لگے، امام نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو مولا سب کے لاشے دفن ہو گئے، مولا حسین کا لاشا دفن ہو گیا، ایک لاشا بھی دفن نہ ہوا۔ تو مولا کس کا لاشا؟ کہ جس کا لاشا فرات کے کنارے رہا، میرے بابا اٹھا کے خیمے نہ لائے تھے، کس کا لاشا؟ کا میرے چچا عباس کا۔ چلیے مولا فرات کے کنارے آئے، بازو نہیں ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، فرات کے کنارے لاشا پڑا ہوا، کہا مدد کرو، بنی اسد کے قافلے والے اور قبیلے والے آئے، آگے بڑھتے اٹھانا چاہتے ہیں، اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، مولا عباس کی بارگاہ ہے، قبر بنی ہاشم کی بارگاہ، بس سننا جیسے ہی اٹھانا چاہا، اب لاشا اٹھتا نہیں، ٹکڑوں میں بڑھ جاتا، چادر لگائی، ٹکڑوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہ مولا یہ لاشا ٹکڑوں میں کیسے بٹا ہوا؟ چچا عباس کے لاشے پر بس سننا عزیزو، 2 جملے آپ کی زحمت تمام ہے۔ دفن کیا، دفن کرنے کے بعد بنی اسد کے جتنے لوگ تھے نا،
ان سے کہا تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ میرے چچا عباس سے۔ سب ہٹ گئے، امام قبر میں اتر گئے، اتر کر بیٹھے ہیں، کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ جب تھوڑی سی دیر ہوئی، قبیلے بنی اسد کے لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں مولا کافی دیر ہو گئی، کیا بات ہو رہی ہے؟ کان لگا کے سنا، سید سجاد اپنے چچا عباس سے کہہ رہے تھے، چچا عباس آپ کے جانے کے بعد قیامت ہو گئی، بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند کر دیا، خیمے جلا دیے گئے، اے چچا عباس آپ کی بہنیں سروں سے چادریں چھینی گئی، بازو میرے ساتھ آپ کی سکینہ۔ چہلوں کے دو جملے سن لیجیے۔ قافلے کو رہائی ملی، قافلہ واپس آیا ہے، کربلا میں واپس آیا ہے، چہلم کرنے کے لیے واپس آیا ہے۔ جیسی قافلہ آیا، زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کی برکت پر گرایا، بھائیا آپ کی بہن زینب آ گئی، بھائیا بھائیا درباروں میں پھرایا گیا، بازاروں میں بلایا گیا، بھائیا کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، بھائیا ہمیں تیار بلایا پھرایا گیا، بھائیا آپ کی امانت سکینہ کو نہ لا سکی، شمر کے تماچے اور تازیانے بین ہو گئے۔ تو دو جملے سنتے چلیے گا، بین ہو گئے، چلی ہے جناب زینب، سید سجاد سے کہا اب ہم اپنے بھائی عباس کی قبر پر جانا چاہتے ہیں، آئیے پھوپھی اماں لے کے چلے جناب سید سجاد۔ جیسی آگے بڑھے نا جناب زینب ایک مرتبہ پلٹتی ہے اور تمام بیویوں سے کہتی ہیں، بیویوں تم سے گزارش ہے۔ کہا کیا؟ بیان کیجئے شہزادی۔ کہا عباس کی قبر پر کوئی سکینہ کا تذکرہ نہ کرنا۔ آج بھی میرا بھائی اپنی بھتیجی سکینہ سے شرمندہ پانی نہ لا سکا۔ ہاتھوں کو جوڑا، جی شہزادی جیسا آپ حکم فرما۔ چلا ہے چھوٹا سا قافلہ سید سجاد کی قیادت میں آگے بڑھے۔ سید سجاد نے کہا آئیے پھوپھی اماں، جیسی قبر کو دیکھا، سید سجاد کو دیکھ کے کہا بیٹا سجاد میں نے اپنے بھائی غازی عباس کی قبر کا پوچھا تھا، یہ کس کی قبر پر لے آئے ہو؟ یہ قبر تو بڑی چھوٹی معلوم ہوتی، کسی بچے کی قبر طرف کے کہا پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے، لاشا دفن نہ ہو سکتا، ٹکڑوں کو جمع کر کے میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآله الطاهرين اللهم بحق الزهراء وأبيها وآلها وبنيها وسر المستضعفين بعدد ما حكمهم پروردگار اس قلیل عزاداری کو ہم سے قبول فرما، بحق ذکر مصائب سید الشہداء، بحق ذکر مصائب باب الحوائج مرحوم کی مغفرت فرما، اور اس مجلس کا ثواب جو تو نے احصا کیا مرحوم کے لیے مہیا فرما، مرحوم کی درجات کو عالی فرما، ان کو جوار رحمت و جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما، ان کی قبر پر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما، ان کی قبر کو نور ولایت علیہ مرتضیٰ سے منور و روشن فرما، پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرما، اے میرے مالک جتنے حاضرین ہیں تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، بحق کے سید الشہداء علیہ السلام، بحق باب الحوائج حضرت عباس، بحق محمد وآل محمد علیہ السلام، ان ہاتھوں پر اپنی نعمت رحمت برکت نازل فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں گرفتار ہیں بحق مولا مشکل کشائے کائنات ان سب کی مشکل کشائی فرما، جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جو روزگار سے ان کے روزگاری میں ترقی و خیر و برکت عنایت فرما، اے میرے مالک تجھ کو واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہمارے قلوب کو تیری معرفت اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی معرفت سے منور و روشن فرما، ہم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو قبول فرما، ہماری مناجات کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اے میرے مالک تجھ کو واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا یہاں جتنے حاضرین ہیں سامعین ہیں ان کی جو حاجتیں پروردگار بحق باب الحوائج
ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے مالک ہمیں جو علیل ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، حاضرین میں، ان کے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے، پروردگار اگر ان میں کوئی مریض ہے، بحق بیمار کربلا، بحق بیمار مدینہ، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرے مالک ہم سب کو تعلیمات قرآن سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو تعلیمات اہل بیت سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جو مشتاقان حج و زیارات ہیں، بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما۔ اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار و غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے مقرر ایک معروضہ ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت فرما کر جناب مرزا شمشیر علی بیگ مرحوم مقبول ابن جناب مرزا ابراہیم علی بیگ مرحوم مقبول کے لیے